آئینے کا ٹوٹنا دنیا بھر میں بدشگونی کی علامت سمجھی جاتی ہے اور یہ سپرسٹیشن آئینے کی ایجاد سے بھی قبل کی ہے۔ اس سپرسٹیشن میں مذہبی اور معاشی فیکٹرز شامل تھے۔ اولین آئینے جو مصری، ایرانی اور یونانی یوز کرتے تھے وہ پالش شدہ میٹلز، پیتل، تانبے، چاندی اور سونے سے بنتے تھے، اس لیے وہ انبریکیبل تھے۔ 6 صدی قبل مسیح میں یونانیوں نے آئینوں کو پیش گوئی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جسے وہ کیٹاپٹرومینسی کہتے تھے۔ اس وقت یہ آئینے عموماً مٹی کے بنے پانی سے بھرے پیالے ہوا کرتے تھے اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے ایک ماہر غیب دان کی خدمات لی جاتی تھی، جو آئینے کے رموز سے واقف سمجھا جاتا تھا۔ اگر پانی سے بھرا پیالہ ٹوٹ جاتا تو غیب دان بتاتا کہ یا تو اس شخص کا کوئی فیوچر ہی نہیں، یا پھر وہ مر جائے گا، یا پھر یہ کہ اس کا مستقبل خطروں سے بھرپور ہے۔ مصریوں نے 1 صدی قبل مسیح میں اس سپرسٹیشن میں ایک اور ٹوسٹ ڈال دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انسان کی صحت 7 سال کے چکر کے بعد بدل جاتی ہے۔ ان کے خیال میں آئینے چونکہ انسان کے خد و خال یعنی اس کی صحت کے عکاس ہوتے ہیں، اس لیے ٹوٹا ہوا آئینہ اگلے 7 سال صحت کی خرابی یا بدقسمتی کو ظاہر کرتا ہے۔ 15ویں صدی میں اٹلی میں یہ سپرسٹیشن ایک عملی معاشی صورتحال بن گئی۔ وینس میں سلور کوٹڈ بیکنگ والے پہلے بریکیبل شیٹ گلاس آئینے بنائے گئے۔ انتہائی بیش قیمت ہونے کی وجہ سے ان کی بہت دیکھ بھال کی جاتی تھی اور آئینہ صاف کرنے والے خادموں کو خبردار کیا جاتا تھا کہ آئینے کے ٹوٹ جانے کا مطلب اگلے 7 سال موت سے بھی بدتر بدقسمتی کو دعوت دینا تھا۔ یہ بات اس حد تک مشہور ہوئی کہ پورے یورپ میں یہ سپرسٹیشن پھیل گئی۔ 16ویں صدی کے مڈ تک جب آئینے بہت زیادہ مہنگے تھے، تب تک یہ سپرسٹیشن دنیا بھر میں جڑ پکڑ چکی تھی۔